السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی ہی روحانی وجدانی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑی عظیم ہستی حضرت سلطان العارفین کے خانوادہ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت پیر محمد خالد سلطان القادری سروری صاحب، اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے طریقت، شریعت اور تصوف کے جتنے پہلو ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان کو بیان کر رہے تھے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ میں دوبارہ حضرت آپ کی طرف آؤں گا کہ جو آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھی جائے تو زندگی کے جہاں پہ آغاز ہوتا ہے آخر تک جو ہے وہ امت کے لیے، ان امت کی فلاح و بہبود کے لیے، نگہبانی کے لیے آپ کی زندگی کے اندر نمایاں جو ہے پہلو خدمت خلق کا، حقوق العباد کا، وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، صوفیہ ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدمت خلق کا جو پہلو ہے بہت نمایاں رہا۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا سلسلہ ہے، اور بلوچستان جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ رہائش پذیر بھی رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا خدمت خلق کے حوالے سے، انسانوں کی بقا کے حوالے سے کیا وہاں پہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کس طرح آپ جو ہے اپنا یہ سلسلہ آگے لے کر چل رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سب کا گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے کہ علم کی الف بے سے واقف نہیں ہوتے اور بہت بڑے فقر اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو علم کے بغیر دعویٰ فقر کرتا ہے وہ کفر میں مرتا ہے اور دیوانگی میں مرتا ہے، وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس چیز کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بلیم کرتے ہیں کہ جی شریعت اور طریقت میں فرق ہے، حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے اس کی اس طریقے سے تصریح فرمائی ہے کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے وہ کفر میں مرتا ہے۔ پھر دوسری بات، جیسے آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہے اس وقت رہنمائی کی، اللہ والوں کی، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والوں کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے۔ تو حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ علم راہ ہے، مرشد رہنما ہے، جس کو راہ اور رہبر مل گیا وہ شاہ ہے۔ شاہ وہ ہے جس کو رہبر بھی اچھا مل جائے اور اس کو راستہ بھی مل جائے، طریق بھی مل جائے کہ یہ راستہ ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہی بات کہ اللہ والوں نے اللہ کے پاک حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور پھر جن جن نے اس پر عمل کیا ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں الفقر فخری والفقر منی، کہ مجھے فقر کے اوپر فخر ہے کیونکہ فقر مجھ سے ہے۔ اور فقیر کا کمال کیا ہوتا ہے، فقیر کی منزل کیا ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور جو میرے سینے پہ چلتے ہیں، جو میرے فقیر ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہری طور پر سو رہے ہوتے ہیں لیکن قلب ان کا جاگ رہا ہوتا ہے، دل ان کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقیر جو ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قلب کو روشن کرتے ہیں۔ تو سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے بھی اپنی پوری زندگی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے حقوق العباد کی طرف توجہ کی کہ جو بھی آیا آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹا۔ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیرے دروازے پہ جو بھی سائل آئے اس نے دھتکارنا نہیں بلکہ عطا فرما دینا۔ اور وہی طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ نے حاصل کیا ہے۔ پھر اولیاء نبی سے معجزہ صادر ہوا، اولیاء سے کرامات صادر ہوئیں، پھر اولیاء کی بارگاہ میں بھی جو سوالی آتا وہ خالی نہ جاتا، اور سلطان العارفین سلطان باہو بھی انہی اولیاء میں سے تھے جنہوں نے کسی کو بھی خالی نہیں موڑا۔ اب حضرت سلطان العارفین کا قیام تو شورکوٹ میں، ڈسٹرکٹ جھنگ، پنجاب کے رہنے والے، پھر سندھ اور بلوچستان میں کیسے ٹریول ہوا۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی اولاد میں سے میرے دادا حضور
پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور بادشاہ سلطان العارفین کے مزار مقدس پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے راستہ دیں کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو وہاں سے کشف کے ذریعے آپ کو حکم ہوا کہ میں نے آپ کو سندھ بلوچستان کی ولایت عطا کی ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر میرا فیض پھیلاؤ۔ آپ وہاں سے تشریف لے آئے سندھ اور بلوچستان میں، اور بلوچستان اور سندھ میں سینکڑوں کی تعداد میں کافر آپ سے آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہوئے، اور آپ نے بلا تفریق غیر لوگوں کی خدمت کی۔ یعنی اس علاقے میں ناپاکی رہنے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جنات کا اثر تھا، اور کافروں میں ہندوؤں میں جن بہت تھے۔ تو پھر حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے وہ حاضر ہوتے، آپ ان کے جن نکال لیتے، اور جب ان کو ریلیکس مل جاتا، سکون مل جاتا، تو وہ کہتے تھے واقعی یہ کوئی اللہ والے ہیں جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں سے نجات عطا کی اور جنات سے نجات عطا فرمائی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور سلطان حضرت صاحب کا وہاں بود باش ہوا۔ پھر آپ نے یہ سلسلہ کیا کہ ادارے قائم فرمائے، تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ تعداد میں قائم فرمائے، مساجد کا قیام فرمایا، اور جہاں بھی گئے وہاں آستانے بنائے، حجرے بنائے کہ کوئی مسافر راہ جاتا ہوا بھٹک جائے اور اس کو راستہ نہ ملے اور رات پڑ جائے تو یہاں آ کر قیام کرے، اس کو فری قیام اور طعام کا اہتمام ملے اور لوگ تاکہ ریلیکس حاصل کریں۔ کئی مقامات پر حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے رکھ دیتے تھے، پانی کے گھڑے بھروا کے رکھ دیتے تھے کہ مسافروں کو سکون ملے، اور اگر کسی کے کپڑے راستے میں میلے ہو جائیں تو وہ چینج کر کے آگے چلے جائیں۔ یہ ایک آپ نے سلسلہ بنایا تھا لوگوں کی مدد کا، اور ہم نے بھی اس کے بعد حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار مقدس پر اس عاجز کی ڈیوٹی ہے، اور ضلع جعفر آباد بلوچستان استا محمد میں آپ کا دربار گوربار ہے۔ اور بڑی بات، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ والے کس طرح اس سلسلے کو چلاتے ہیں، کہ حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری لائف شریعت مصطفی پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اور وہی طریقہ کار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت فرماتے، آپ انسانیت کی خدمت بھی کرتے، ساری رات عبادت اور ریاضت میں گزارا کرتے تھے۔ 60 سال آپ کی ایج ہوئی تو آپ کو تکلیف ہو گئی اور بالکل غشی میں آ گئے، غشی میں آئے، اور پھر جب ہوش میں آئے سجدے میں گر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ربی کبریا، میں نے ساری زندگی تیرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ پر عمل کیا ہے، اور جو میرے بس میں تھا میں نے سنت کو چھوڑا نہیں ہے، تارک سنت نہیں ہوا ہوں، سنت مصطفی پہ عمل کیا ہے۔ ایک سنت ایسی ہے جو میرے بس میں نہیں ہے، وہ تیرے بس میں ہے، مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف ہے، اگر تو اس چیز پہ راضی ہے تو ایک سانس کیا ہزاروں سانس تیرے ذات پاک پہ قربان ہے۔ لیکن میری خواہش یہ تھی کہ اگر میری وہ جو خدمت ہے، سنت مصطفی کا عمل ہے، وہ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے موت بھی 63 برس کی عمر میں عطا فرما۔ تو الہام خداوندی ہوتا ہے، فیض سلطان تیری عمر بڑھا دی گئی ہے، 63 سال ہوگی، 3 برس تجھے مہلت دی جاتی ہے، اور 3 سال متواتر آپ جہاں جہاں گئے لوگوں کو یہی فرماتے رہے کہ میرے پاس مہلت نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں، 3 سال بعد میرا وصال ہوگا۔ پورے سندھ اور بلوچستان میں یہ مشہور تھا۔ حضرت فیض سلطان کے چہرے مقدس کو دیکھ کر لوگ آتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ نے ان کے قیام کا اور ان کے تعلیم کا اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب جیسے ہماری ڈیوٹیاں لگی ہیں تو ہم نے بھی الحمدللہ اس وقت تک 550 سے زیادہ لوگ اس عاجز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہم نے مسلم سوسائٹی بنائی ہوئی ہے سکھر کے قریب، وہاں اسکول، مسجد اور ادارہ وہ بنایا، اور چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی کمیونٹی سے کٹ جاتا ہے، وہ اسلام قبول کر گیا تو وہ ہمارا بن گیا، پھر ہمیں حق ہے کہ اس کی اکاموڈیشن کا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام بھی ہم کریں۔ ہم لوگوں نے پھر ایک سوسائٹی بنائی،
اس میں ہم ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 2012 میں ایک نوجوان شکارپور میں ایک روحانی اجتماع تھا، اس میں کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوا۔ مجھے کہتا ہے کہ پیر صاحب میں نے سنا ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر بھی حفظ کر لیتے ہیں، کیا میں حافظ قرآن بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں بن سکتے، اللہ پاک کا یہی تو کمال ہے کہ 30 پارے معصوم بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس کے سینے میں سما جاتے ہیں، تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو میں نے ایک حافظ صاحب کے پاس بٹھا دیا، فکس 1 سال کے بعد فروری میں اس نے اسلام قبول کیا تھا 12 میں، اور فروری 13 میں وہ میرے پاس آئے دستار بندی کے لیے کہ جی حافظ قرآن بن چکا ہے۔ یہ جو درس کا طریقہ ہوتا ہے وہ محبت ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں پر بین المذاہب ہم آہنگی پر کام شروع کر دیا کہ بلا تفریق غیر مذاہب سے بالا تر ہو کر، مسالک سے بالا تر ہو کر انسان کو انسان سمجھو، انسانیت کی خدمت کرو۔ ایک چیز پہ تو ہم سارے ایگری ہیں، وہ کیا ہے کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کافر ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ جب اس پہ ہم ایک ہیں، انسانیت پہ ہم ایک ہیں کہ سارے انسان ہیں، اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، پاؤں دی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم کسی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ انسان کوئی بھی برا نہیں ہے، نظریاتی طور پر انسان بھٹک سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہو تو اس کی اصلاح اپنے پیار اور محبت کے طریقے سے کر سکتے ہو۔ جیسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور مسجد نبوی شریف آ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھا سا صحابی ہے، وہ وضو کر رہے لیکن وضو اس سے صحیح نہیں ہو پایا، تو انہوں نے کہا اب اس بابے کو ہم کیسے سمجھائیں، اگر بتائیں گے تو وہ ناراض ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں کہ تو نے غلط کیا، وہ کہتا ہے تو نے غلط کیا۔ جب اس طریقے سے انہوں نے وضو کیا اور وہ بابا ان کو دیکھ رہا تھا، آپ سے لڑتے ہوئے ان کے بارگاہ میں آئے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بتائیں کہ وضو صحیح حسن نے فرمایا ہے یا حسین نے؟ تو اس بابا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور انہوں نے فرمایا کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والوں بچوں، تم لوگ ٹھیک ہو، آپ کا وضو صحیح ہے، غلط وضو میں نے کیا ہے، میری اصلاح آپ نے کی ہے۔ اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ کان سے پکڑ کر اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرو، بلکہ اپنی ذات کو نمونہ حیات بنا دو، ایسا نمونہ بناؤ کہ آپ کی شخصیت سے لوگ مانوس ہو کر وہ آپ کے پیروکار بن جائیں اور آپ کے ساتھ چلیں۔ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے پیروکار نہیں ہوں گے، آپ اولیاء اللہ کے پیروکار ہو، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، انہوں نے وہی سنتیں اپنائی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ کو دیکھ کر لوگ جو عمل کریں گے انہی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ بزرگان دین نے اسی طریقہ سے دین کو پھیلایا ہے۔ اب بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں رہتے ہوئے جہاں خونہ ریزی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں ہر وقت موت جو ہے تلملا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کی موت آنے والی ہے، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے، وہاں روحانیت کا کام کرنا، وہاں محبت کا پروان چڑھانا، یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ثابت قدم رکھا ہے اب تک وہاں رہ کر۔ یہی بات کرتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، انسانیت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روحانی اجتماعات میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر فیض بھی حاصل کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی آ کر صرف ہمارے پروگرام کو سنتے اور دیکھتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہی ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنایا ہے
آقا کی زندگی کو نمونہ حیات بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور کبھی کوئی ڈنڈے کے زور پہ اسلام کی طرف نہیں آتا، جو بھی آتا ہے وہ محبت کی وجہ سے آتا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت انداز میں جو ہے اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہے ان پر روشنی ڈالی صاحبزادہ صاحب نے، اور آپ کی جو سندھ بلوچستان کی جو صورتحال جس طرح آپ نے بیان فرمائی کہ وہاں پہ بڑی منفی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے اس طرف نگاہیں بھی فوکس ہیں، بیرونی طاقتیں بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ مداخلت کرتی ہیں، اس حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، راجہ حق نواز جانباز صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا، تو وہاں کیسے یعنی اس خطرناک صورتحال کے اندر، مسائل مشکلات کے اندر کس طرح آپ جو ہے خدمت خلق کے اندر مصروف رہے صاحبزادہ صاحب، آپ نے کیسے دیکھا اور کیا ان کی زندگی سے جو ہے وہ حاصل کیا؟ شکریہ جی، میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے یا اپنی زندگی میں اصلاح کا جو مجھے موقع ملا ہے، وہ جب میں پیر صاحب کی خدمت میں گیا تو اس کے بعد مجھے ملا۔ بلوچستان سندھ کے جو علاقے ہیں وہ نہایت ہی پسماندہ علاقے ہیں، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں، ایسے جھگڑے ہیں کہ جو سالوں سال چلتے ہیں، اس میں خاندانوں کے خاندان ختم ہو چکے ہیں، دشمنیاں وہاں پہ، قتل و غارت ہے، اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر وہاں پہ ساتھ لگتا ہے، ایران کا بارڈر لگتا ہے، جہالت ہے، غربت ہے، تعلیم کا فقدان ہے، لیکن سچی بات ہے کہ پیر صاحب کی جو میں نے وہاں پہ خدمات دیکھی، ان کا جو کام کاج دیکھا، باخدا میں یہاں پہ لائیو پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی شخص کو وہاں پہ کام کرنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کسی شخص کو کام کرنے کی کیا میلاد کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کا جلوس نکالنے کی وہاں پہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ پیر صاحب نے وہاں پہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت، لوگوں کے وہاں کے جو قتلوں کے جھگڑے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کو رازنامے کرائے، اور غربا کی جا کے جو انہوں نے جو خدمت کی وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ پیر صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا تو اس میں پیر صاحب نے میری ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، فلانی جگہ پہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے، یہ کام کرانا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے چندے یا چیٹیاں بنا کے، اپنی مدد آپ ساتھیوں کے تعاون سے۔ تو وہاں پہ جو ہم نے کام کیے ہیں اس کا میرے پاس بہت ریکارڈ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے پیر صاحب نے وہاں پہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ جہاں پانی کے پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، اگر کسی کے پاس کھانے کا بندوبست نہیں ہے اس کو کھانا پہنچایا، کپڑوں کا بندوبست نہیں ہے تو عید پہ اس کو کپڑے دیے، اگر کسی کے ساتھ کسی کے اور مسئلے مسائل ہیں وہ حل کیے، اور وہاں پہ تعلیم کے لیے مدارس کھولے، اس کے علاوہ اور لوگوں کی جو ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ توجہ دی۔ جو پیر صاحب کا جو کام ہے بات کرنے میں شاید میں بیان نہیں کر سکوں گا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور فیلڈ میں جا کے دیکھنے، پریکٹیکل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ باتیں ٹی وی پہ یا لائیو بیٹھ کے پروگرام میں کرنا یا اسٹیج پہ بیٹھ کے کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے مجھے پیر صاحب نے کام کے لیے بھیجا، تو وہاں پہ جب زیارت کے اندر زلزلہ آیا تو وہاں پہ ہم کام کر رہے تھے، میرے ساتھ 20-25 میرے ساتھی تھے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے، میں ان کے کمان میں کر رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ 17, 18, 20 گھنٹے پانی کی پیاس میں پانی نہیں پیا، اور ایسے ایسے سنگلاخ راستوں سے گئے اور لوگوں کی خدمت کی، یقین کریں کہ مجھے کڈنی کی پین ہوئی پہلی بار زندگی میں۔ تو میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ تجھے میری یہ جو قربانی ہے شاید تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید میرے جیسے گنہگار کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو وہاں پہ سچی بات ہے جی کہ بلوچستان کے اندر آپ اصلاح کا کام بھی کرنا چاہیں تو اس کے اندر بہت رکاوٹیں ہیں، سندھ کے اندر بیکورڈ لوگ ہیں، جہالت ہے، غربت ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ تو وہاں پہ جو پیر صاحب کی خدمات ہیں، یہ کام ہے، وہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو جائیں، سندھ کا علاقہ کچے کے علاقے میں آپ جائیں، خوزدار میں جائیں، آپ زیارت کی طرف جائیں، پشین کی طرف جائیں، آپ وہاں پہ جعفر آباد کی طرف جائیں، آپ سندھ کے جو انٹیریل ایریا ہے وہاں پہ جائیں، تو آپ کسی گاؤں، کسی محلے، کسی گوٹھ میں جائیں، وہ وہاں پہ جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو گوٹھ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ جائیں، کسی سے پوچھیں، وہ جو وڈیرے سردار نواب ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ جو وہاں پہ پیر صاحب کے جو پروجیکٹ ہیں، جو خدمات ہیں، وہ سامنے آپ کو نظر آئیں گی فیلڈ کے اندر۔ تو میں نے تو سچی بات ہے انہی چیزوں سے متاثر ہو کے
پیر صاحب کے ساتھ میں اس وقت سے ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں اس پہ کام بے رہنے شک کی توفیق راجہ عطا حق فرمائے۔ نواز جاباز صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب مشکلات مصائب جو ہیں وہ ڈھائی جائیں تو اس وقت جو ہے کام کرنا اور اس وقت جو ہے استقامت دکھانا، یہی مومن کی شناخت ہے اور سنت نبوی ہے۔ ارشاد مرزا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی جو آپ بیتی ہے یا اپنے جذبات و احساسات ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے ناظرین کے لے کے آئیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پیر صاحب کی یہ سب باتیں ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، جی چونکہ اس علاقے کے بارے میں زیادہ بھائی جان سب جانتے ہیں۔ جی جی لیکن ایک بات یہ ہے کہ پیر صاحب کی مہربانی کی وجہ سے میں آزاد کشمیر کا جماعت صالحین کا چیئرمین ہوں۔ ان کا ایک دفتر کھولنے والا ہوں، تو میں زیادہ پرائرٹی نور ٹی وی کو دینا چاہتا ہوں۔ کو جو بھی آئندہ پروگرام کروں گا، کسی طرح کا پروگرام کروں گا، وہ لوگ نور ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سارا پروگرام پتہ چل جائے گا۔ زیادہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ جی بہت مہربانی محمد ارشاد مرزا صاحب، بڑا آپ نے اچھا کہا کہ ترجیحات جو ہیں آپ نے بیان فرمائی۔ صاحبزادہ صاحب، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ آپ نے جس طرح بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان، سندھ اور یہ جتنے دور افتادہ علاقے ہیں ان کے اندر بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اقلیتوں کو کیا مسائل جو ہیں درپیش ہیں، یا بین الاقوامی تناظر پہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس حوالے سے سندھ یا بلوچستان کے اندر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ اقلیت رہتے ہی سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور ہمارے جتنے بھی بلوچستان میں بلوچی قبائلز ہیں ان میں سب سے زیادہ پروٹیکشن اگر ملی ہے تو وہ غیر مسلمز کو ملی ہے۔ وہاں یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آپس میں مسلمان لڑتے ہیں اور ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے کہ اس کی جو دیت ہے وہ اسی حساب سے ایک کی دیت آئے گی، اور اگر کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس پر ڈبل دیت آئے گی۔ یہ وہاں کے وڈیروں نے رکھا ہوا ہے، وہاں کے قبائلیوں نے، صرف اور صرف ان کے تحفظ کے لیے۔ مسلمان کے ہاتھ سے بڑھے گی اور وہ آپ کے دین کو پڑھنے کی طرف آئیں گے، اگر نہیں تو وہ آپ سے نفرت کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے زمیندار حضرات ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں، ان کے جو مین منشی ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کا دور تھا تو آپ ڈھیرا بگٹی میں دیکھیں تو سب سے زیادہ غیر مسلم ہیں، اور وہ غیر مسلم خود کو بگٹی کہلواتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلموں سے بلوچستان میں اسپیکر بنا بلوچستان اسمبلی کا ارجن داس بگٹی، جو کہ ہندو تھا، اور اس کو ایم پی اے بنانے والا، اس کو سپورٹ دینے والا، اس کو ووٹ دلوانے والا نواب اکبر بگٹی تھا۔ اسی طرح سندھ میں جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں ان کو زیادہ تر تھر پارکر کے علاقے میں ہندو برادری بہت ہے، گھوٹکی میں ہے، ضلع شکارپور میں ہے، ضلع جیکم آباد میں ہے۔ یہاں ان اضلاع میں یا ہمارے ضلع جعفر آباد، نصیر آباد، بلوچستان میں ہندو بہت زیادہ ہیں۔ کلات میں ہندو رہتے ہیں، کوئٹہ میں ہندو بستے ہیں، اور اس میں اپنا خزدار کے علاقے میں ہندو ہیں۔ ان سب کو سپورٹ مسلمز کی طرف سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ استا محمد میں تھا، اور اس وقت یہ ہوا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا۔ بابری مسجد کو جب ہندوؤں نے شہید کیا تو پورے پاکستان میں ایک
ان کا کیا قصور ہے؟ غلطی ان کی ہے، آپ ان کو سزا دے رہے ہو اور مندروں کو گرا رہے ہو. آج تم مندر گراؤ گے، کل تمہاری مسجد بھی نہیں بچے گی. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے ہم ان سے مل کے رہتے ہیں، جس وجہ سے وہ ہم لوگوں سے درس لے کر دھڑا دھڑ دین اسلام کی طرف راغب صاحب. کیونکہ ہماری اختتامی نشست ہے اور پروگرام جو ہے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، میں یہاں پہ جو تارکین وطن ہیں، یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں، اس دیار غیر کے اندر آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں بسنے والے اپنے تمام اوورسیز کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرو، اپنے اندر اسلام پیدا کرو. جب آپ پکے مسلمان اور پکے عاشق رسول بن جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، تو یہ دیار غیر کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن نظر آؤ گے، چلتی پھرتی حدیث نظر آؤ گے، اور چلتا پھرتا ایک فقیر نظر آؤ گے کہ سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ لوگ ہیں اصل مسلمان، اور ان لوگوں سے ہمیں نقصان نہیں آتا. اور الحمدللہ میں خوش ہوں، یہاں آ کر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے اوورسیز نے اپنا وطن چھوڑا ہے لیکن اس جگہ کو بھی اپنا وطن سمجھا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے مساجد قائم کی ہیں، ادارے قائم کیے ہیں، یہاں انہوں نے ایجوکیشنل سینٹرز قائم کیے ہیں، یہاں کالجز بنائے ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی نے بنائے، اور مسلم کمیونٹی نے یہاں اپنے قبرستان بنا لیے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اس دھرتی کو بھی اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اپنا وطن سمجھ کے اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. اور پیار ہی ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو دوسری طرف نہیں لے جاتا، بلکہ پیار جو ہے اور زیادہ قربت میں لے آتا ہے اور زیادہ قریب لے آتا ہے. یہاں آنے والے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پاکستانی بھائی یہاں آئے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے اور مزید ان کو اپنی زندگی میں بہت شکریہ. ناظرین، میں ہمارا ختم ہونے والا ہے وقت، تو صاحبزادہ پیر محمد خالد سلطان قادری صاحب، خانوادہ حضرت سخی سلطان باہو، راجہ حق نواز جاباز صاحب، محمد ارشاد مرزا صاحب، میں بڑا شکر گزار ہاں آپ کی نشست کا اس پروگرام کے اندر. ناظرین، بے شک جو ہے اسلام یہ علم کا نام نہیں بلکہ اسلام عمل کا نام ہے. اسے بیان نہ کیا جائے بلکہ پریکٹیکلی اپنے سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اسے اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے. ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ناظرین، اس وقت تک اجازت دیجئے، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.